میرا نام مابا ہے۔ اصفہان کی چھوٹی سی بستی میں میرا گھر ہے۔ میرے والد صاحب بڑے مالدار، بارسوخ، باوقار انسان ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر مجھ سے بے حد محبت کرنے والے ہیں۔ مجھے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے مجھے لڑکیوں کی طرح گھر میں پابند بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مذہب کے لحاظ سے آگ کی پرستش کے لیے مجھ پر اتنی محنت کی کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ میں اپنے مذہب یعنی آتش پرستی کا امام بن گیا۔ زمین کافی تھی جس کی دیکھ ریکھ اکیلے والد صاحب ہی کیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی مصروفیت کی وجہ سے مجھے کھیت بھیج دیا۔ میرا گزر ایک گرجا گھر سے ہوا جہاں میں نے کچھ لوگوں کو نماز ادا کرتے دیکھا، اور میں نے اپنے مذہب آتش کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی کوئی پڑھائی نہیں کی ہوئی تھی، اس لیے میں دوسرے مذاہب کو جانتا بھی نہیں تھا۔ مجھے ان کا طور طریقہ اور مذہب اپنے مذہب سے اچھا لگا۔ میں اپنے گھر کی چار دیواری چھوڑ کر ان عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہو لیا اور اپنا مذہب ترک کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرنے لگا۔ اس طرح اپنے گھر کو چھوڑنے کے بعد تقریباً 7 مسیحی پادریوں کے پاس محض اس لیے اپنے آپ کو وقف کیا کہ مجھے اس دنیا میں جو حق مذہب ہے وہ مل جائے۔ اس دوران مجھ پر اتنی مشکلیں، اتنی مصائب، زخم، درد، اتنی تکلیفیں آئی جو ایک کمزور انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے دھوکہ بھی دیا گیا، مجھے قید بھی کیا گیا، مجھے غلامی کے طوق میں بھی ڈالا گیا، میرا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ میں نے ان سب کو برداشت کیا صرف اس لیے کہ مجھے حق مل جائے۔ آخر میں یثرب کی سرزمین پر غلام بنا ہوا تھا، اپنے آقا کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ کسی محمد نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بس کیا تھا، مجھے ان کے اصل نبی ہونے کی 3 علامتیں ڈھونڈنی تھی۔ نمبر 1، آپ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ نمبر 2، آپ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسری علامت آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی۔ میں کچھ لے کر بطور صدقہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ میں نے صدقے کی کچھ کھجوریں پیش کی، فرمایا یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں میں تقسیم کر دو، خود نہ لیا۔ دوسرے دن دوسری علامت پوری کرنے پہنچا، حضور یہ آپ کے لیے بطور ہدیہ ہے۔ آپ نے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ اب کیا تھا، میں تیسری علامت ڈھونڈنے کے لیے بار بار حضور کی پشت مبارک کے پیچھے آتا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور کے ساتھ جنازے میں میں بھی شریک تھا۔ بار بار حضور کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا کہ کب چادر مبارک اڑے گی اور مجھے حضور کا مہر نبوت نظر آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اس ارادے کو بھانپ لیا، پشت پر سے چادر ہٹائی، میں نے بے ساختہ جھک کر آپ کی پشت کو بوسہ دینے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر حضور نے فرمایا ما خطبک، میں نے اپنی زندگی کی ساری داستان سنا دی۔ آپ نے اس مابا نامی شخص کو ایک اسلام کا کامیاب نام دیا جسے ساری دنیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اہل بیت یعنی اپنے گھر والوں میں شمار کیا۔ جی ہاں ناظرین، سلمان فارسی نے ہمیں سبق سکھایا کہ حق اور منزل چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، ہار نہیں ماننا چاہیے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو مشکلات، غموم، ہموم، دکھ، درد سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس وقت تک خاموش رہنا چاہیے جب تک آپ کامیاب نہ ہو جاؤ۔ آج آپ کی خاموشی کل آپ کی کامیابی کا شور ضرور مچائے گی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب تلاش حق کی ہوگی، کامیابی کی ہوگی، تو اللہ ہمارے شانہ بشانہ ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بھی سبق دیا کہ خود کے ضمیر کو جھنجھوڑنا سیکھو۔ آپ کا ساتھ دینے والا چاہے کوئی بھی نہ ہو، اور جب آپ اپنے اندر اپنے آپ کو تلاش کریں گے تو اس میں دیر اور اس میں وقت ضرور لگے گا۔ جلد باز انسان کی کامیابی سرکاری کرسیوں کی طرح ہوتی ہے، آج ہم کل کوئی اور ہوگا۔ خود سے باتیں کرنا سیکھے اور دن میں ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہے کہ تو تنہا نہیں ہے،
تیرے ساتھ اس دنیا کائنات کا سب سے عظیم رب اللہ ہے جو تیری محنت کو کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ منزل کی طرف دوڑو، دوڑ نہ سکو تو چلو، چل نہ سکو تو رینگو، اور اگر رینگ بھی نہ سکو تو منزل کی طرف اشارہ کر کے مرنا، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے اور ہزاروں بے حوصلہ لوگوں کے لیے کم از کم ہم حوصلہ بن کر مرے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں ہراؤ گے، ضمیر میں زلزلہ نہیں لاؤ گے، تب تک آپ صرف ایک بے معنی انسان ہو۔ جس دن آپ نے خود کو ہرا دیا، یقین مانیے اس دن آپ کی جیت ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مابا سے سلمان فارسی بنے، آج ان کو مابا کے نام سے کوئی نہیں جانتا جو کہ ان کا اصل نام ہے، بلکہ اپنے کامیابی کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حق کی تلاش کی لاج رکھی اور آپ کو ایک روایت کے مطابق 350 سال کی طویل زندگی عطا فرمائی۔ وہ کسی نے کہا نا، جلال آتش و برق سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے رخصت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔